بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے. آج ہم نے جو ایک سیریز کا آغاز کیا ہے SEMR پہ ہم اپنی ڈسکشن رکھتے ہیں، اس کا آج دوسرا لیکچر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آج جو ہم نے رسالہ سلیکٹ کیا ہے فروری 2022 کا، پیج 248 پہ جو ججمنٹس اس رسالے میں شائع ہوئی ہے وہ سیکنڈ اپیل کی بابت ہے، جو سیکنڈ اپیل انڈر سیکشن 100 CPC کے تحت ہے، اور اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ صرف 3 گراؤنڈ پہ اپیل ہو سکتی ہے. سب سے پہلے when the decision impugned was contrary to law or there was a failure to determine some material issue of law، اور تیسری there was a substantial error or defect in the procedure provided by the court of law. ان تینوں معاملات میں سیکنڈ اپیل ہو سکتی ہے. اس سے علاوہ اس بیس پہ کہ دیر از اے کنٹراڈکشن یا دیر از اے ججمنٹ ایٹ ویریئنس، تو اس میں بھی آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ججمنٹ ایٹ ویریئنس ہوگی تو جو فارمر کورٹ کی ہوگی، جو بعد والی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہی پرویل کرے گی. نیکسٹ ججمنٹ پیج 321 پہ ہے. اس ججمنٹ میں کچھ اس طرح ہولڈ ہوا کہ ایک سول ریویژن آنریبل ہائی کورٹ سے ڈسمس ہوتی ہے، وہ انگیسٹ دی ریویژنل کورٹ آرڈر دوبارہ سے ریویو فائل کر دیتی ہے بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ، اور وہ بھی ڈسمس ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ لیو ٹو اپیل بیفور بوتھ آرڈرز بیفور آنریبل سپریم کورٹ انگیسٹ دی بوتھ اسیل کرتے ہیں. آنریبل سپریم کورٹ اس میں ہولڈ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنا جو ایکچوئل ٹائم تھا، ان کا ٹائم سٹارٹ ہوتا تھا جب ان کی سول ریویژن ڈسمس ہوئی تھی. تو اس کا سکوپ بھی نہیں ہے. ریویو میں جو انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا ہے وہ ان کا ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیو ٹو اپیل ہے وہ اس بیس پہ ڈسمس ہو جاتی ہے. دے اپروچ دی آنریبل سپریم کورٹ آفٹر دی لیپس آف ٹائم. اس کے بعد پیج 366 پہ انٹرم ریلیف کی بابت آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جہاں پہ پریما فشائے کیس ہوگا، irreparable لاس ہوگا، اور اس میں بیلنس آف کنوینئنس ہوگا، تو ان حالات میں اسٹے جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہوگا، ادروائز اسٹے ول ناٹ بی کمپیٹنٹ. پیج 360 پہ ریمانڈ کی بابت اور پھر جو پار ہیں ٹرائل کورٹ کی اس کو ڈسکس کیا گیا کہ آفٹر ریمانڈ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ایڈیشنل ایشو بھی فریم کر سکتی ہے، اور ایڈیشنل ایشو اپیلیٹ کورٹ بھی فریم کر سکتی ہے. نیکسٹ ججمنٹ سول سرونٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے، پیج 292. اس ججمنٹ میں 2 لاز کو ڈسکس کیا گیا، انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 اور بلوچستان انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010، اور ساتھ میں سول سرونٹ ایکٹ کو بھی ڈسکس کیا گیا. پوسٹ آفس میں ایک امپلائی تھا. اس ججمنٹ میں یہ ہولڈ ہوا کہ پوسٹ آفس کا جو پوسٹ مین ہے وہ ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، اور اگر اس سے کوئی گریوینس رائز ہوگا تو وہ اپنی گریوینس کے لیے انڈیویجول گریوینس کی پٹیشن انڈر ریلیونٹ لا بیفور دی ریلیونٹ کورٹ فائل کرے گا، کیونکہ وہ ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. نیکسٹ ججمنٹ پیج 381 پہ یہ ہولڈ ہوا کہ جو ٹائم اسکیل پروموشن ہے یہ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے پروموشن انڈر سول سرونٹ اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رول 1973. نیکسٹ ججمنٹ ہے پیج 313 پہ. اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ جو برانچ مینیجر ہے کسی بھی برانچ کا، کسی بھی بینک کا، اس کی جو لائبلٹی ہے وہ ایک OG2 سے زیادہ ہے. اگر کسی OG2 کو مائنر پینلٹی دے دی گئی اور برانچ مینیجر کو میجر پینلٹی کمپلسری ریٹائرمنٹ کی دے دی گئی تو وہ اس بیس پہ کہ وہ بھی میرا کو ایکیوز تھا، ریلیف سیک نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی. اس ججمنٹ میں یہ ہولڈ ہوا کہ اگر پوسٹ بھی ہائر ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہائر ہوں گی اور آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوں گی، لہٰذا جو سزا اتھارٹی نے دی ہے اس کو ان اکارڈنس ود لا ڈکلیئر کر دیا گیا. پیج 327 پہ یہ ہولڈ ہوا کہ جو ڈپارٹمنٹل ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے اور جو کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ کنکرنٹلی چل سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے اسی چارج کے انگیسٹ میرے خلاف کرمنل
پروسیڈنگ چل رہی ہیں. اس ججمنٹ میں یہ ہولڈ ہوا کہ یہ دونوں پروسیڈنگ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. بڑی اہم ججمنٹ ہے لوکس پوٹینشیائے پہ. لوکس پوٹینشیائے کا جو پرنسپل ہے اس پہ آلریڈی ہم نے اپنی ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے. ججمنٹ بتاتے ہیں پیج 201 پہ ہے. سائٹیشن پھر دہرا دیتے ہیں 2022 SEMR پیج 201. اور اس سائٹیشن میں یہ ہولڈ ہوا کہ اگر کسی کو سم مس انڈرسٹینڈنگ ایرر یا مس کنسیپشن آف لا سے وداؤٹ سینکشننگ آف اتھارٹی سے کوئی بینیفٹ گرانٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ لوکس پوٹینشیائے کا پرنسپل اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. نیکسٹ ججمنٹ پیج 346 پہ ہے. یہ گفٹ ڈیڈ کی بابت ہے. جو گفٹ ایک اس کیس میں ایک گفٹ برادر کی فیور میں ہو جاتا ہے اور یہ میٹر لیٹیگیشن چلتی رہتی ہے اور سسٹرز اپنی لائف ٹائم میں اس گفٹ کو سیل کر دیتی ہیں. آنریبل سپریم کورٹ اس میں ہولڈ کرتی ہے کہ ایسا گفٹ جب یہ رجسٹرڈ ہوا تھا تو اسی دن جو ان کا پریڈیسیسر انٹرسٹ تھا وہ فوت ہو گیا. تو ایسا گفٹ اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا اور اس سے نظر آتا ہے کہ یہ لیگل ایئرز کو ڈپرائیو کرنے کے لیے یہ اس قسم کا گفٹ ڈیڈ مرتب کی گئی ہے. تو اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس گفٹ ڈیڈ کو سیٹ اسائڈ کر کے لیگل ایئرز کو ایز پر شریعہ لا ان کا رائٹ آف انہیریٹنس گرانٹ کر دیا. اسی ججمنٹ میں یہ ہولڈ ہوا کہ جب کوئی پریڈیسیسر ان انٹرسٹ فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر ہی سارے لیگل ایئرز اس پراپرٹی کے آنر بن جاتے ہیں, کو شیئرر بن جاتے ہیں. نیکسٹ ججمنٹ ہے پیج 399 پہ اور اس میں ڈسپیوٹ ارائز ہوا بٹوین سسٹر اینڈ مدر آف دی ڈیسیزڈ اوور ہز فیتھ اینڈ سیکٹ. اور اس میں یہ کلیم کیا مدر آف ڈیسیز نے کہ ان کا جو پریڈیسیسر ان انٹرسٹ تھا وہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتا تھا, لہٰذا اس کی جو جائیداد ہے اس کو شیعہ سیکٹ کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں ایسا آبجیکشن نہیں لیا گیا. تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ اعتراض نہ لیا گیا تھا, لہٰذا ان کو ود سنی اینڈ حنفی لا اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.